السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تجوید کا سیکھنا واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ اگر ہم تجوید سیکھے بغیر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کو ہم صحیح جو اس کو پڑھنے کا جو صحیح حق ہے وہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے تو تجوید سے قرآن پاک سیکھنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ جیسے دنیاوی تعلیم دنیا کے لیے ضروری ہے، اسی لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، اس کے تلفظ اور مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ اتنا ہی ضروری ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہی ہے۔ تو اگر ہم لفظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ بدل جائے گا، ترجمہ بعض دفعہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تجوید کو لازمی سیکھیں۔ اور جو لوگ قرآن مجید تجوید کے ساتھ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں آن لائن، تو ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گی واٹس ایپ، تو آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہا، میم زبر ما، الہما، وقت کی صورت میں الہم۔ اب یہ جو لام ہے نا، یہ ایزی سا الفاظ ہے، پہلا الفاظ ہے نا، اس میں اتنا قاعدہ نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے والی بات اس میں یہ ہے کہ لام کو ہلانا نہیں ہے، الہما ایسے نہیں پڑھنا ہے، صرف حروف قلقلہ جو 5 ہیں وہی ہلانے ہیں ساکن ہونے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ الہما، الہم۔ حمزہ نون زبر آں، شین زبر شا، انشا، وا زبر وا، انشروا، وقت کی صورت میں انشر۔ یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ پیچھے بھی سمجھایا ہے، اب بھی سمجھا رہی ہوں۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہ آئے تو اس پہ اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کیا ہے؟ ناک میں آواز چھپانے کا نام اخفا ہے۔ انشروا، جب آپ اخفا کریں گے اسی طریقے سے ادا کریں گے جیسے کہ میں پڑھ رہی ہوں، تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ ہماری آواز جو ہے ناک میں کہیں جا کر چھپ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انشروا، اور اس کو ادا کرتے وقت منہ ذرا بھی گول نہیں کرنا۔ آؤں آؤں پڑھو گے تو اس کی تو آواز ہی چینج ہو جائے گی۔ آؤں، یہ گلائی میں نہیں منہ کرنا، منہ کو سیدھا سا صحیح حالت میں انشروا، منہ کو ہونٹوں کو پھیلا کے پھر پڑھنا انشروا، اور را ادھر پور ہے، اس کو پور پڑھیں گے، اس میں جتنے گرین حروف ہیں سب پور پڑھے جائیں گے۔ انشروا، وقت کی صورت میں انشر۔ حمزہ نون زبر آں، قاف زبر قا، قا، انقا، ضاد زبر ضا، انقاضا، وقت کی صورت میں انقاض۔ وقت کی صورت میں جتنے بھی یہ زبر نہیں، پیش زبر اور زیر والے حروف ہیں نا، وقت کی صورت میں یہ ساکن ہو جائیں گے، ایک زبر والے، ٹھیک ہے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش والے حروف جو ہیں وقت کی حالت میں ساکن ہو جائیں گے۔ 2 زبر والا جو حروف ہوگا وہ وقت کی حالت میں الف سے بدل جائے گا، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور 2 زیر اور 2 پیش پر اگر ہم وقف کریں تو اس کو بھی ایسے ہی ساکن کریں گے جیسے ایک زیر اور ایک پیش پر کرتے ہیں۔ انقاضا، انقاض۔ اچھا، ادھر ایک بات قاف کی میں ابھی آپ کو سمجھا دوں، قاف کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے، قاف کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ قاف کی ادائیگی صاف طور پہ گلے سے جو ہے اس کی ادائیگی محسوس ہونی چاہیے، جیسے اندر تالو ہلتا ہے نا، پڑھتے ہوئے تالو ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ لازمی ہلنا چاہیے۔ انقاضا، انقاض، ٹھیک ہے۔ موٹے کاف میں اور باریک کاف میں فرق واضح ہونا چاہیے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کل کا مطلب ہے کھاؤ، قلبن کا مطلب ہے کتا، قلبن کا مطلب ہے دل، ٹھیک ہے۔ اس لیے ذرا سا بھی ہم ان میں فرق واضح نہ کریں گے، دونوں کو ایک طریقے سے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، تو یہ خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دال میم زبر دم، دال زبر دا،
دم دا، میم زبر ما، دم داما، وقف کی صورت میں دم دم. الہما کی طرح اس میں بھی کوئی خاص قاعدہ اس الفاظ کے اندر نہیں ہے. عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عسا، وقف کی صورت میں عس عس. عین کی ادائیگی آپ نے بالکل صحیح گلے کے وسطی حلق یعنی کہ حلق کے درمیانی حصے سے اس کو ادا کرنا. عس عسا. اگر آپ اس اسا پڑھیں گے تو یہ ادائیگی حمزہ کی ہے، حمزہ کی آواز نکلے گی تو اس کا معنی بھی کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عس عسا، عس عس. حمزہ عین زبر اع، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو، وقف کی صورت میں اعبد. نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، وقف کی صورت میں نعبد. یا خوا زبر یخ، را پیش رو، یخ رو، جیم پیش جو، یخ رجو، وقف کی صورت میں یخ رج. یا حا زبر یح، سین زبر سا، یح سا، با پیش بو، یح سابو، وقف کی صورت میں یح سب. اچھا، با حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کی حالت میں یہ ساکن ہو رہا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا ہلا کر وقف قلقلہ کر کے پڑھیں گے. یح سبو، یح سب، یح سب نہیں، یح سب. یا شین زبر یش، را زبر را، یش را، با پیش بو، یش رابو، وقف کی صورت میں یش راب. ادھر بھی با پہ قلقلہ کریں گے. یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، یش ہا، دال پیش دو، یش ہادو، وقف کی صورت میں یش ہد. دال پہ قلقلہ کریں گے وقف کی صورت میں. تا را زبر تر، را کو پر پڑھیں گے. تا را زبر تر، ہا زبر ہا، تر ہا، قاف پیش قو، تر ہاقو، وقف کی صورت میں تر ہاقو. قاف پہ بھی قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. قاف کی مثال ترحقو میں، یشہدو. دال کی مثال یشہدو میں، با کی مثال یشربو میں، اور دال کی مثال اعبدو اور نعبدو میں. میں نے آپ کو بتا دیا، صرف قاف رہ گیا ہے تو وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، میں آپ کو بتا دوں گی. اب ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں. الہما، الہم. انشر، انشر. انقاذ، انقذ. دمدم، دمدم. عسعس، عسعس. اعبد، اعبد. نعبد، نعبد. یخرج، یخرج. یحسب، یحسب. یشرب، یشرب. یشہد، یشہد. ترحق، ترحق. یہ وقف کی جو حالتیں ہیں یہ آپ کو قاعدے میں ہی اس لیے سمجھا دی جاتی ہیں کہ قرآن مجید میں جب آپ کسی لفظ پر وقف کرنے لگیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کس لفظ پر کس طریقے سے وقف کرنا ہے. تو کچھ لفظوں پہ اور طریقے سے وقف ہوتا ہے، کچھ لفظوں پہ کچھ اور طریقے سے وقف ہوتا ہے. اگر آپ کسی میں مشق ہو جائے گی تو قرآن مجید میں آپ آسانی سے کسی بھی لفظ کے اوپر وقف کرتے وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے اوپر وقف کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. اور تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے. اس میں آپ کی چوائس نہیں ہے. آپ اس میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.